پاکستان میں کوئی ایک کنسسٹنٹ پالیسی نہیں رہی جس کا بینیفیشری پاکستانی ہو۔ ابھی جو 27th امینڈمنٹ آئی ہے، آپ کے خیال میں اس کے بینیفیشری کون ہے؟ شہزاد صاحب، پالیسیز تو بہت چھوٹی بات ہے، ہم تو پرنسپلز ہی بدل دیتے ہیں، اور 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم اس بات کا بہت کھلا ثبوت ہے جو ہم پرنسپلز بدلتے ہیں پاکستان میں۔ دنیا میں کہیں اس طرح نہیں ہوتا۔ ماڈرن دنیا میں جو 3 پلرز آف سٹیٹس ہوتے ہیں، مقننہ، ایگزیکٹو اور جوڈیشری، پاکستان میں جوڈیشری کا جو پلر ایک بنا تھا وکلا موومنٹ کے بعد سے 2008-9 کی، وہ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری طرح سے اس کا انہدام ہو چکا ہے۔ کرنٹلی جو 26ویں ترمیم آئی، اس میں بھی انہوں نے یہی کیا کہ ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا پہلے ایز اے پروٹوٹائپ آف دس 27th امینڈمنٹ، اور اس کے بعد 27ویں ترمیم میں بالکل نہ صرف پر کاٹ دیے گئے سپریم کورٹ کے، بلکہ سپریم کورٹ کے دانت اور ناخن بھی نکال دیے گئے، اور ساتھ میں اس کو ہیومیلیٹ کرنے کے لیے گنجا بھی کر دیا گیا، میں تو یہ کہتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے جو جتنے بھی، اب سپریم کورٹ رینٹ کے میٹر سنے گا، فیملی کے میٹر سنے گا، خلا کے، طلاق کے، چھوٹے چھوٹے 2 مرلے کے گھروں کے رینٹ کے کیسز سنے گا، اور جو بڑے کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہوں گے، لائک کہ الیکشن کمشنر جو ہے، چیف الیکشن کمشنر، اس کی مدت پوری ہو گئی، وہ اب گھر پہ جائے، نیا آئے، یا مخصوص نشستیں کس کو دی جائیں، یا جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی نااہلی، انہوں نے اپنی پارٹی لائنز کے خلاف ووٹ دے دیا، اس طرح کے جو اہم میٹرز ہیں، یہ سارے کے سارے اب ایف سی سنے گی۔ ایف سی سے مراد میرا فیڈرل کورٹ جو نیا بنایا گیا ہے 27ویں ترمیم میں، اور بالکل میرٹ کے تمام اصولوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بنایا گیا ہے۔ اور اس ترمیم کو اگر ہم مینلی 2 چیزوں میں اس کے جو مین ایفیکٹس ہیں وہ یہی ہیں، ایک تو یہ جو ایف سی انہوں نے بنائی ہے سپریم کورٹ کو کاٹ کے، اور دوسرا جو استثناء انہوں نے دیا ہے خلاف قانون، خلاف انصاف اور خلاف شریعت۔ اس میں زین صاحب ہم نے ہمارا جو ابھی تبادلہ خیال ہوگا اس ٹاپک پہ، وہ ایک تو ہے کہ ہم اگر ایز این اپوزیشن دیکھیں، نیگیٹیوٹی دیکھیں کہ اس میں نیگیٹیو کیا ہے اور پازیٹیو کیا ہے، ہم دونوں دیکھیں گے۔ میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ نظریہ ضرورت ایجاد ہوا۔ مولوی تمیز الدین کیس، اگر آپ نے ہسٹری ماشاءاللہ پڑھی ہوئی ہے، مولوی تمیز الدین کیس، نظریہ ضرورت جو کہ پاور میں ہے، حق ہے یا ناحق ہے، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے پورے پاکستان اور آنے والی نسلوں کو بیچ دیا کس نے؟ ایک جج صاحب نے۔ اب کیا پچھلے 70-75 سالوں میں کوئی بینیفیشری پاکستانیز ہیں جو کہ سپریم کورٹ سے بینیفٹ اٹھاتے رہے؟ میں تو ان جنرل دیکھتا ہوں کہ پینڈنگ کیسز ہیں، ہزاروں کیسز پینڈنگ ہیں، 30 سال سے پینڈنگ ہے، 50 سال سے پینڈنگ ہے، جھوٹے سچے سب کیس پینڈنگ چلتے آ رہے ہیں۔ اگر کوئی ہوا بھی ہے تو اگر میرے پاس ڈنڈا ہے، پاور ہے، تو میرے حق میں فیصلہ ہو گیا، ڈنڈا نہیں ہے، پاور نہیں ہے تو لٹک رہا ہے۔ ایک تو یہ ایلیمنٹ ہے۔ دوسرا جو ابھی آپ بیان کر رہے ہیں کہ ناخن بھی نکال دیے، سپریم کورٹ کو گنجا کر دیا، اور سپریم کورٹ کے پاس اب I'm sorry to say لیکن ہم کی وہ نہیں کر رہے، کیا کہتے ہیں، جو توہین، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے پاس پاور نہیں رہی، اب وہ ایک سیشن کورٹ بن گئی، سمجھ لیجیے۔ نہیں، سیشن کورٹ کے پاس پھر بھی کچھ اختیارات ٹرائل کے ذرا زیادہ ہیں۔ سپریم کورٹ تو جسٹ اب رہ گیا ہے ایک اپیلیٹ فورم، کیونکہ 184 جو ختم ہوا ہے، جو کہ ہمارے آئین میں تھا اوریجنل جورسڈکشن آف سپریم کورٹ، وہ انہوں نے پورا کا پورا ابالش ہی کر دیا، اس میں امینڈمنٹ نہیں کی، اس کو پورے کو ہی ابالش کر دیا۔ مطلب سپریم کورٹ کی جو اوریجنل جورسڈکشن تھی وہ اب ساری ہی ختم کر دی انہوں نے، اور وہ ساری دے دی انہوں نے ایف سی کو۔ ایف سی مینس فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، فیڈرل کورٹ جو صحیح، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اپنا رول ادا کر پائے گی؟ کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب بھی کوئی کانسٹیٹیوشنل میٹر ہوتا تھا، اگر ہم ہائی کورٹ میں گئے ہیں تو ہمیں، اگر وہ اسلامی ہے تو فیڈرل شریعہ کورٹ میں ڈائریکٹ کر دیتے تھے، فیڈرل شریعہ کورٹ گئے ہیں تو ہائی کورٹ میں ڈائریکٹ کر دیتے ہیں، اور اگر شریعہ کورٹ نے کوئی فیصلہ کر بھی دیا تو سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں پچھلے 20 سالوں سے کیسز۔ تو ابھی ہمیں کچھ ہوپ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کچھ ہمیں سپورٹ کریں گی پاکستان کو، پاکستانیوں کو؟ دیکھیں، اس میں بیسیکلی عدلیہ کو صرف ایف سی کے آگے ہی نہیں کمزور کیا گیا، بلکہ
ایگزیکٹو کے آگے بھی کمزور کر دیا گیا ہے. یہ جو ٹرانسفر کی پاور دی گئی ہے اور ایگزیکٹو کا رول بڑھایا گیا ہے. مثلاً پہلے جوڈیشل کمیشن میں سپریم کورٹ کے 5 ووٹ ہوتے تھے, چیف جسٹس اور 4 سینئر موسٹ ججز. اب انہوں نے اس اسٹرینتھ کو آدھا کر دیا ہے. آدھی اسٹرینتھ وہ لے کے انہوں نے دے دی ہے ایف سی کو, اور باقی جو ہے اٹارنی جنرل آلریڈی وہاں پر موجود ہے, لا منسٹر وہ بھی حکومت کا بندہ ہے. تو اس طرح سے حکومت کے پاس, ایگزیکٹو کے پاس بہت زیادہ پاورز آ گئی ہیں. اور نہ صرف یہ جو ہمارے ہائی کورٹ کے جو ججز کی ٹرانسفر کے سلسلے میں جو پاور ملی ہے ریسنٹلی, تو وہ تو بالکل ایک ڈگنیٹی سے کام کرنا بہت مشکل ہو جائے گا ایک ہائی کورٹ کے ججز کے لیے. لیکن ایک چیز میں آپ کو شہزاد صاحب اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بتاؤں کہ ہماری عوام میں ایک جنرل پرسیپشن یہی پایا جاتا ہے کہ جی جیسے عدلیہ ہماری ٹھیک نہیں ہے. لیکن میں آپ کو اپنے 8 سال کے ایکسپیرینس کی بیس پہ بتا رہا ہوں, ہماری جوڈیشری کے موسٹلی ججز بہت اچھے, بہت کمپیٹنٹ ہیں. لیکن پرابلم کیا ہے کہ وہ سسٹم کے حق میں جو فیصلے دیتے ہیں وہ سارے ججز نہیں دیتے. وہ کوئی 10% مائنورٹی ہے جن کے پاس اسپیشل بینچ فکسنگ کر کے کیس لگوایا جاتا ہے. اب تو بینچ فکسنگ سے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اب تو ظاہر ہے انہوں نے کورٹ ہی اپنی کورٹ فکسنگ کر لی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ان کی ہمارے ججز کے ایماندار ہونے کا ایک ثبوت یہ ہے کہ ابھی تک ان لوگوں نے حکومت کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ فل کورٹ بلا سکے. اپوزیشن مطالبہ کر کے رہ گئی, لیکن انہوں نے فل کورٹ کے سامنے جو اہم کانسٹیٹیوشنل کیسز ہیں مخصوص فیصلوں کا یا دوسرے, وہ نہیں لگائے. ریزن کیا ہے کہ مینیج کرنے کے باوجود, 2-3 سال مینیج کرنے کے باوجود بھی دے نو کہ کسی بھی وقت جب بھی میجورٹی پہ فیصلہ کرنا پڑے گا. انہوں نے اس میجورٹی کو مائنورٹی میں تبدیل کرنے کی بھی کوشش کی سپریم کورٹ کے میں مزید 7 ججز انڈکٹ کر کے, لیکن پھر بھی اسٹل دے آر ناٹ کانفیڈنٹ کہ بھائی ابھی بھی کوئی سپریم کورٹ کے ججز مینیج کر لیے انہوں نے, بالکل نہیں. اور اگر آپ کو بہت سارے لوگوں کا آج کل میں نیٹ پہ دیکھتا ہوں, ان کو یہ لگتا ہے کہ جی اگر کوئی استعفیٰ نہیں دے رہا تو وہ جیسے کوئی 2 نمبر جج ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. جو لوگ ابھی بیٹھے بھی ہیں جوڈیشری میں, ایماندار لوگ, ان کا نظریہ یہ ہے کہ استعفیٰ دینے کا والی ہائی مورل گراؤنڈ اس ملک میں ایگزسٹ نہیں کرتی. ایٹ لیسٹ وہ سسٹم میں ہوں گے تو کچھ نہ کچھ ریلیف دے سکیں گے. کل کو تحریک چلنی ہے عوام کی, عوام کو کچھ بیلز وغیرہ گرانٹ کر دیں گے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. ادروائز میں بہت مطمئن اور بہت خوش ہوں. اپنے ہمارے جو ججز ہیں بہت ایماندار ہیں, بہت زیادہ. سر میں یہ سمجھتا ہوں زین بھائی کہ جو ہمارے ججز ہیں اگر وہ ایمانداری سے کوئی فیصلہ کرنا بھی چاہیں تو ہماری انکنسسٹنٹ پالیسیز یا قوانین ہیں جو کہ ان کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ قوانین ہمارے بہت اچھے تھے 27ویں اور 26ویں ترمیم سے پہلے تک. مطلب تھیوریٹیکلی تو ہم لوگ بہت ساؤنڈ تھے, لیکن پالیسیز اور قوانین نہیں, وہ پریشر جو ہے نا, ان سین ہینڈ جو ہے, جو آزادی سے لے کے اب تک ججز کو مینیج کرتا ہے اور سارے لوگوں کو پریشرائز کرتا ہے, کیمرے لگاتا ہے اور سارا کچھ ان کو مینیج کیا جاتا ہے ہر طرح سے. وہ بیسیکلی چند ایک یہ مولوی تمیز الدین جیسے فیصلے دینے کا سبب بنتا ہے. ادروائز موسٹ آف دا ججز آر ویل کمپیٹنٹ اینڈ آنیسٹ.